بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبہ توبہ، 40 مرد مل کر بھی جنازہ نہیں اٹھا پا رہے۔ خوف اور حیرت میں ڈوبی ایک سرگوشی مجمع میں کسی کونے سے ابھری۔ میں نہ کہتی تھی چہرے کے نور کے پیچھے کچھ اور ہی کہانی ہے۔ لگتا ہے اس کے گناہوں کا بوجھ زمین بھی اٹھانے کو تیار نہیں۔ دوسری عورت نے اپنی آواز کو مزید دباتے ہوئے پہلے سے بھی زہریلے لہجے میں جواب دیا اور فوراً استغفار کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے سن تو نہیں لیا۔ یہ سرگوشیاں محض 2 عورتوں تک محدود نہ تھیں، بلکہ وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال طوفان بن کر اٹھ رہا تھا۔ محلے کی سب سے نیک، پرہیزگار اور حافظ قرآن باجی کا جنازہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ یہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں تازہ ہے، مگر اس واقعے کی ابتدا تو کئی ماہ پہلے ہوئی تھی، جب ہم اس محلے میں نئے نئے آئے تھے۔ میرا نام نوید ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک اسکول ماسٹر ہوں۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، جہاں زندگی کی سادگی تو تھی مگر سہولیات اور ماحول کی کمی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے چاند جیسی بیٹی سے نوازا، جس کا نام ہم نے عائشہ رکھا۔ بیٹی کی پیدائش پر میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ میرا بچپن سے ایک ادھورا خواب تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ میں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم تو حاصل کی، لیکن حافظ بننے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ جب اللہ نے بیٹی دی تو میں نے اپنی اس خواہش کو اس کی ذات سے وابستہ کر لیا۔ میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا، سنو، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہماری عائشہ حافظہ بنے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے۔ بیوی مسکرا کر کہتی، انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، ہماری بیٹی آپ کا خواب ضرور پورا کرے گی۔ ہمارا گاؤں کافی پسماندہ تھا، وہاں نہ تو لڑکیوں کے لیے تعلیم کا کوئی خاص انتظام تھا اور نہ ہی وہ ماحول تھا جس میں اپنی بیٹی کی پرورش کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک اچھے اور دیندار ماحول میں آنکھ کھولے، جہاں اسے آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے اپنا تبادلہ شہر کے ایک اسکول میں کروا لیا۔ میرے باقی بھائی اپنے خاندانوں کے ساتھ گاؤں میں ہی مقیم تھے، مگر میں اپنی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر شہر منتقل ہو گیا۔ شہر کے کسی پوش علاقے میں گھر خریدنا میری استطاعت سے باہر تھا۔ کافی تلاش کے بعد میں نے ایک عام سے محلے میں 3 مرلے کا ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا۔ یہ گھر میری چھوٹی سی فیملی، یعنی میں، میری بیوی اور میری بیٹی کے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ اللہ نے عائشہ کے بعد ہمیں کوئی اور اولاد نہیں دی تھی، اس لیے ہماری پوری دنیا ہماری بیٹی کے گرد ہی گھومتی تھی۔ میں اس سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میں نے اسے شہر کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا اور اس نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر لی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب میں اپنے دیرینہ خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ عائشہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دے۔ میری سب سے بڑی ترجیح یہ تھی کہ کوئی نیک اور حافظ قرآن خاتون مل جائے جو گھر کے نزدیک ہی رہتی ہو، تاکہ میری بیٹی محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر سکے۔ مگر یہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ عائشہ کے ابو، مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے۔ ایک شام چائے پیتے ہوئے میری بیوی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، شہر آئے ہوئے مہینہ ہونے کو ہے، لیکن عائشہ کے لیے کوئی اچھی استانی مل ہی نہیں رہی۔ بچی روز مجھ سے پوچھتی ہے، امی، میں قرآن پاک کب پڑھوں گی؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ میں ابھی اسی سوچ میں گم ہوں سائمہ۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، مدرسوں میں بھی پتہ کیا، لیکن کوئی خاتون گھر کے اتنا قریب پڑھانے کو تیار نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ عائشہ اکیلی کہیں دور جائے۔ ہماری گفتگو میں ایک خاموش پریشانی گھل گئی تھی۔ بیٹی کی تعلیم کا شوق ہمیں گاؤں سے شہر کھینچ لایا تھا، لیکن اب یہی شوق ایک امتحان بنتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے مستقبل کے خدشات میں گم تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب تھے جو قریب ہی رہتے تھے۔ الیکس لے کے بعد میں نے انہیں اندر آنے کو کہا۔ وہ اکثر نمازیوں کا حال احوال جاننے کے لیے نکلتے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے میرے چہرے پر پریشانی بھانپ لی۔ خیریت تو ہے نوید صاحب؟ کسی الجھن میں مبتلا لگ رہے ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے انہیں اپنی مشکل بتائی کہ بیٹی کے لیے ایک حافظہ استانی کی تلاش میں ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، ارے ماسٹر صاحب، آپ تو دریا کے پاس رہ کر پیاسے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہ پوچھا؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ امام صاحب، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کے گھر کے بالکل ساتھ والا جو مکان ہے، انہوں نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اس میں حافظہ رقیہ رہتی ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ اور زبان میں ایسی شفا رکھی ہے کہ مشکل سے مشکل سبق بھی بچوں کے دل میں اتار دیتی ہیں۔ ان سے بہتر معلمہ آپ کو اس پورے علاقے میں نہیں ملے گی۔ میرے اور سائمہ کے چہرے پر امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سچ؟ ہمارے اتنے قریب؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی بالکل، امام صاحب نے کہا، مگر ایک مسئلہ ہے۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی نے ہماری خوشی کو ایک دم بریک لگا دی۔ انہوں نے کچھ سال پہلے اچانک ہی سب بچوں کو پڑھانے سے منع کر دیا تھا۔ اب ان کے گھر کوئی نہیں جاتا۔ وجہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے شوہر نے منع کر دیا تھا، کچھ اور باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہیں بہت نیک اور پرہیزگار خاتون۔ امام صاحب تو چلے گئے، مگر ہمارے ذہنوں میں کئی سوالات چھوڑ گئے۔ عجیب بات ہے، سائمہ نے کہا، اتنی اچھی عالمہ اور پڑھانا چھوڑ دیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وجہ جو بھی ہو، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، تم کل صبح ایک بار جا کر ان سے بات کر لو۔ ان سے درخواست کرو کہ صرف ہماری بیٹی کو پڑھا دیں، کیا پتہ وہ مان جائیں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگلی صبح سائمہ بڑے تجسس کے عالم میں پڑوس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے خاتون کھڑی تھی۔ سائمہ بتاتی ہے کہ ان کے چہرے پر ایسا سکون اور نور تھا کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھہر جائے، مگر آنکھوں میں گہری اداسی کا سایہ بھی تھا۔ انہوں نے بہت شائستہ لہجے میں آنے کا سبب پوچھا۔ سائمہ نے اپنا تعارف کروایا اور پھر عائشہ کے حفظ کے شوق اور ہماری پریشانی کا ذکر کیا۔ حافظہ رقیہ خاموشی سے اس کی ساری بات سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں آپ بچوں کو نہیں پڑھاتی، سائمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اگر آپ صرف میری بیٹی کو… حافظہ رقیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے؟ وہ امام صاحب نے بتایا تھا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں اداسی مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، وہ پرانی باتیں ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ وہ گھر پر ہے، سائمہ نے جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے کل صبح 10 بجے بھیج دیجیے گا، میں اسے پڑھا دوں گی۔ سائمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اسے لگا تھا کہ اسے منت سماجت کرنی پڑے گی، لیکن وہ تو فوراً مان گئی تھی۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سائمہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ چلتے چلتے اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں، آپ نے باقی بچوں کو پڑھانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس سوال پر حافظہ رقیہ کا پرسکون چہرہ ایک لمحے کے لیے بجھ سا گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے کوئی پرانا زخم ہرا ہو گیا ہو۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس اب اکیلے پن سے دل گھبراتا ہے۔ سوچا ایک بچی آئے گی تو گھر میں رونق ہو جائے گی۔ میرا شوہر 6 سال سے پردیس میں ہے اور اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا ہے۔ بس آپ کل سے بچی کو بھیج دیجیے گا۔ سائمہ مزید کچھ نہ پوچھ سکی اور شکریہ ادا کر کے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی تو میں بھی حیران رہ گیا۔ شکر الحمدللہ، چلو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو حل ہوا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جنہوں نے پورے محلے کے بچوں کو پڑھانے سے انکار کر دیا، وہ صرف عائشہ کے لیے اتنی جلدی کیسے مان گئی؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سائمہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، شاید ہماری بیٹی میں انہیں کچھ خاص نظر آیا ہو، یا شاید وہ واقعی بہت تنہا ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ عائشہ کو اتنے نیک اور قابل استانی مل گئی۔ اس رات ہم دونوں بہت پرسکون نیند سوئے، اس بات سے بے خبر کہ یہ ہمارے خاندان، ہماری بیٹی اور اس پر نور چہرے والی پراسرار خاتون کی زندگی میں ایک ایسے باب کا آغاز تھا جس کا انجام ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ عجیب اور ناقابل یقین ہونے والا تھا۔ اگلی صبح گھر میں ایک خاص قسم کا جوش و خروش تھا۔ یہ عائشہ کا پہلا سبق تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں جوش کے ساتھ ساتھ تھوڑی گھبراہٹ بھی تھی۔ امی، باجی کیسی ہوں گی؟ وہ مجھے ڈانٹیں گی تو نہیں؟ سائمہ نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ نہیں میری جان، وہ بہت اچھی ہیں، تم دیکھنا، تمہیں ان سے پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک 10 بجے سائمہ عائشہ کا ہاتھ تھامے پڑوس کے دروازے پر لے گئی۔ دستک دینے پر وہی پرنور چہرہ نمودار ہوا۔ حافظہ رقیہ نے عائشہ کو دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی جو ان کی اداس آنکھوں تک بمشکل ہی پہنچ پائی۔ انہوں نے جھک کر عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی، آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ سائمہ کے مطابق ان کے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔
گھر بہت سادہ مگر انتہائی صاف ستھرا تھا۔ ہوا میں لبان کی ایک بھینی بھینی مہک رچی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں دری بچھی تھی جس پر رحل رکھے تھے۔ حافظہ رقیہ نے عائشہ کو اپنے پاس بٹھایا اور سائمہ کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے۔ سائمہ بھاری دل کے ساتھ دروازے سے پلٹ آئی۔ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ پہلی بار اپنی بچی کو کسی اجنبی کے سپرد کرنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے سائمہ کے لیے 2 صدیوں کی طرح گزرے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی اور دعائیں پڑھتی۔ ٹھیک 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی اور سائمہ نے بھاگ کے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر صبح والی گھبراہٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ امی، ابا، باجی تو بہت ہی اچھی ہیں۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا۔ میں بھی تب تک اسکول سے واپس آ چکا تھا۔ سچ؟ کیسا رہا پہلا دن؟ میں نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، وہ جوش سے بولی۔ ابا، باجی بہت پیار سے پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے مجھے حروف کی پہچان ایسے سکھائی جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ انہوں نے بالکل بھی نہیں ڈانٹا اور سبق کے بعد انہوں نے مجھے ٹافی بھی دی اور کہا کہ تم بہت ذہین بچی ہو۔ اس کی باتیں سن کر ہمارے دل کو جو سکون ملا اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سائمہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی دور ہو گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور عائشہ کا اپنی استانی کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ روزانہ خوشی خوشی پڑھنے جاتی اور واپسی پر باجی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی۔ اس کی پڑھائی میں بھی حیرت انگیز طور پر بہتری آ رہی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں اس کا قرآن پڑھنے کا انداز بدل گیا۔ اس کے تلفظ میں وہ روانی اور خوبصورتی آ گئی تھی جو بڑے بڑے طالب علموں میں بھی کم ہی ہوتی ہے۔ حافظہ رقیہ واقعی ایک غیر معمولی استانی تھی۔ میں اور سائمہ اکثر سوچتے اللہ کا کتنا کرم ہے، جس بات کی ہمیں اتنی فکر تھی وہ کتنی آسانی سے حل ہو گئی۔ مگر میرے دل کے کسی کونے میں یہ سوال اب بھی کھٹکتا تھا کہ آخر اتنی قابل اور شفیق خاتون نے خود کو دنیا سے الگ تھلگ کیوں کر لیا تھا۔ ایک دن سائمہ عائشہ کو لینے گئی تو وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ اندر سے عائشہ کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور حافظہ رقیہ بہت محبت بھرے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ سائمہ نے دیکھا کہ سبق ختم ہونے پر انہوں نے عائشہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی۔ اس منظر نے سائمہ کو مزید مطمئن کر دیا۔ ایک شام عائشہ نے باتوں باتوں میں کہا، امی، پتہ ہے باجی بہت اکیلی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں ان کے گھر آتی ہوں تو ان کا گھر ہنسنے لگتا ہے۔ وہ میرا بہت انتظار کرتی ہیں۔ یہ سن کر ہمارا دل بھی اداس ہو گیا۔ وہ عورت بظاہر کتنی مضبوط اور پرسکون نظر آتی تھی، مگر اندر سے تنہائی کے کرب میں مبتلا تھی۔ اس کا شوہر سالوں سے غائب تھا، اولاد تھی نہیں، اور اس نے خود کو 4 دیواری میں قید کر لیا تھا۔ شاید عائشہ کا معصوم وجود اس کی بے رنگ زندگی میں امید کی کرن بن کر آیا تھا۔ عائشہ کی دیکھا دیکھی محلے میں بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ حافظہ رقیہ نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ایک دن محلے کی ایک اور عورت جس کا نام فرزانہ تھا سائمہ سے ملی۔ سائمہ بھابی، ماشاءاللہ آپ کی عائشہ تو بہت اچھا پڑھنے لگی ہے۔ سنا ہے حافظہ رقیہ نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ سائمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمال ہے، فرزانہ بولی۔ میری بیٹی بھی حفظ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اس محلے میں کوئی اچھی استانی ملے گی۔ سوچ رہی ہوں میں بھی ایک بار جا کر ان سے درخواست کر کے دیکھ لوں، شاید اب ان کا ارادہ بدل گیا ہو۔ اس شام جب میں اور سائمہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ فرزانہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے حافظہ رقیہ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی۔ دونوں کے چہروں پر امید اور جھجک کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ دونوں دروازہ کھٹکھٹانے میں ہچکچا رہی تھیں۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا حافظہ رقیہ اپنا اصول توڑ کر ان بچوں کو بھی پڑھانے پر راضی ہو جائیں گے، یا وہ انہیں بھی ویسے انکار کر دیں گی جیسے سالوں سے کرتی آ رہی تھی؟ ان کا فیصلہ ہماری بیٹی کے ساتھ ساتھ پورے محلے کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ میں اور سائمہ کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دم سادے کھڑے تھے۔ فرزانہ اور اس کے ساتھ موجود دوسری عورت نے ہمت کر کے آخر دروازے پر دستک دے ہی دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا اور حافظہ رقیہ باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر سوالیہ تاثرات واضح تھے۔ ہم اتنی دور سے ان کی گفتگو تو نہیں سن سکتے تھے، لیکن ان کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انکار کر رہی تھیں۔ فرزانہ اور دوسری عورت منت بھرے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر کچھ کہہ رہی تھیں، اور ان کی بیٹیاں معصومیت سے حافظہ رقیہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ حافظہ رقیہ کی نظریں ان بچیوں کے چہروں پر پڑیں تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں۔
ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش دکھائی دی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہیں، جیسے اپنے اندر کسی طوفان سے لڑ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ منظوری کا اشارہ تھا۔ دونوں عورتوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے جھک کر حافظہ رقیہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کمال ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ مان گئی۔ لگتا ہے ان بچیوں کی معصومیت نے ان کا دل پگھلا لیا۔ سائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اگلے ہی دن سے حافظہ رقیہ کا خاموش گھر بچوں کی چہکار اور قرآن کی پرنور آوازوں سے گونجنے لگا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سے 12 بچیاں ان کے پاس پڑھنے لگیں۔ جو گھر کل تک خاموشی اور تنہائی کی تصویر بنا ہوا تھا، آج وہ ایک چھوٹے سے مدرسے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ صبح و شام اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی ایسی دلکش آوازیں آتی کہ راہ چلتے لوگ بھی ایک لمحے کو ٹھہر کر سننے لگتے۔ ہماری بیٹی عائشہ بھی بہت خوش تھی۔ اب اسے وہاں اکیلے نہیں رہنا پڑتا تھا۔ اس کی کئی سہیلیاں بن گئی تھیں اور وہ سب مل کر سبق یاد کرتی۔ اس ماحول کا اس کی پڑھائی پر بھی مثبت اثر پڑا، لیکن محلے کی عورتوں اور خود ہمیں بھی اس بات پر شدید تجسس تھا کہ یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی۔ ایک دن سائمہ کچھ میٹھا بنا کر حافظہ رقیہ کے گھر چلی گئی۔ بچے جا چکے تھے اور وہ اکیلی تھی۔ باجی، آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ سائمہ نے برتن میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آئیں بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر سائمہ کا استقبال کیا۔ ان کی مسکراہٹ میں اب پہلے سے زیادہ تازگی تھی۔ بچوں کی سنگت نے ان کی آنکھوں کی اداسی کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ باجی، آپ نے تو پورے محلے کا دل جیت لیا ہے۔ سب عورتیں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں۔ سائمہ نے بات شروع کی۔ وہ نرمی سے بولی، دعاؤں کی محتاج تو میں ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے دوبارہ چن لیا۔ بس ہم سب اسی بات پر حیران تھے۔ سائمہ نے جھجکتے ہوئے مدعا بیان کیا کہ آپ اچانک کیسے مان گئی؟ پہلے تو آپ نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ یہ سن کر حافظہ رقیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، بہن، آپ سے کیا پردہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے پڑھانا اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا تھا۔ سائمہ خاموشی سے ان کی بات سننے لگی۔ میرے شوہر، انہوں نے کہنا شروع کیا، انہیں یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ محلے کی عورتیں اور بچے ہر وقت ہمارے گھر میں آتے جاتے رہیں۔ انہیں گھر کی بے پردگی کا احساس ہوتا تھا۔ ان کے منع کرنے پر ہی میں نے 6-7 سال پہلے بچوں کو پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی؟ سائمہ نے آہستہ سے کہا۔ جی، حافظہ رقیہ نے بات جاری رکھی، لیکن اتنے سالوں کی تنہائی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اسے دوسروں تک نہ پہنچانا بھی ایک طرح کی ناشکری ہے۔ قرآن سکھانے والے کو سیکھنے والے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ وہی بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بات میں اب اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ تو کیا اب آپ کے شوہر مان گئے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ جی، میں نے فون پر ان سے بہت بات کی، انہیں سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پردیس میں ہیں اور میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں۔ یہ بچے آئیں گے تو میرا دل بھی لگا رہے گا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ کافی بحث کے بعد اب انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسی میں خوشی ملتی ہے تو کرو۔ سائمہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ شکر ہے، اللہ نے ان کے دل میں بھی نیکی ڈال دی۔ اس رات جب سائمہ نے مجھے یہ سب بتایا تو میرے دل سے بھی ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ جو تھوڑی بہت ٹینشن اور تجسس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہم اس نیک خاتون کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتے تھے، جبکہ وجہ اتنی سادہ تھی۔ اب ہمیں مکمل سکون تھا۔ ہماری بیٹی ایک محفوظ اور بہترین جگہ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی بچیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب اس کی استانی کے ماضی پر پڑا پرستاریت کا پردہ بھی ہٹ چکا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، یا کم از کم اس وقت ہم ایسا ہی سمجھ رہے تھے۔ کئی مہینے ہی اسی طرح سکون اور اطمینان سے گزر گئے۔ حافظہ رقیہ کا گھر بچوں کی آوازوں سے آباد تھا، اور ان کی اپنی زندگی بھی جیسے ایک نئے دھارے میں بہنے لگی تھی۔ ان کی شہرت اب صرف ہمارے محلے تک محدود نہیں تھی، بلکہ دور دور سے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجنے کی خواہش کرنے لگے تھے۔ وہ پورے محلے کے لیے قابل احترام شخصیت بن چکی تھی۔ سب انہیں ایک نیک، پرہیزگار اور کامل عورت مانتے تھے۔ کبھی کسی غیر مرد نے ان کا چہرہ تو دور، ان کے ہاتھ کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ باپردہ رہتی، اور جب بچوں کو پڑھا نہیں رہی ہوتی تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی
اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ محلے میں مشہور تھا کہ ان کے چہرے پر نور ہی الگ ہے، ایسا نور جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ زندگی کی گاڑی اپنی پرامن رفتار سے چل رہی تھی کہ ایک دن محلے میں ایک بھونچال آ گیا۔ دوپہر کے وقت جب ڈاکیا رجسٹرڈ ڈاک لے کر آیا اور حافظہ رقیہ کے گھر کی گھنٹی بجائی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس لفافے میں کیا طوفان بند ہے۔ محلے کی چند عورتیں جو گلی میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ حافظہ رقیہ نے لفافہ وصول کیا، اس پر ایک نظر ڈالی اور بغیر کسی پریشانی کے دستخط کر کے اندر چلی گئی۔ شام تک یہ خبر پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ حافظہ رقیہ کے شوہر نے، جس کا وہ 6 سال سے انتظار کر رہی تھی، کسی یورپی عورت سے شادی کر لی تھی اور ان کے لیے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی محلے کی عورتوں میں ایک ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ ہائے بیچاری، اتنے سال انتظار کیا اور صلہ یہ ملا، ظالم مرد، وہاں جا کر میم سے شادی کر لی اور اس وفا کی پتلی کو ٹھکرا دیا۔ ہر طرف اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سائمہ اور محلے کی چند دوسری عورتوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں جا کر حافظہ رقیہ سے اظہار افسوس کرنا چاہیے اور اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ سائمہ بتاتی ہے کہ جب وہ سب افسردہ چہروں کے ساتھ ان کے دروازے پر پہنچی تو ان کے دل ڈوب رہے تھے۔ وہ سب یہی سوچ رہی تھیں کہ اندر وہ بیچاری رو رو کر نڈھال ہو چکی ہوگی۔ انہوں نے دستک دی۔ حافظہ رقیہ نے دروازہ کھولا۔ ان کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے سب کو اندر آنے کا کہا۔ اندر جا کر عورتیں مزید حیران رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر غم یا دکھ کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی طمانینت اور خوشی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ محلے کی ایک بزرگ خاتون نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ بیٹی، ہم نے سنا، ہمیں بہت افسوس ہوا، اللہ تمہیں صبر دے۔ حافظہ رقیہ نے یہ سن کر مسکرا دی، ایک ایسے مسکراہٹ جس میں شکوہ نہیں، صرف شکر تھا۔ اماں جی، افسوس کس بات کا؟ انہوں نے بہت نرمی سے کہا۔ آپ لوگ اسے افسوس کی خبر کیوں سمجھ رہی ہیں؟ جس رشتے کی ڈور دنیا میں کمزور پڑ رہی تھی، شاید اللہ کو منظور تھا کہ وہ ٹوٹ جائے تاکہ میری ڈور اس کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے۔ اس نے اپنا گھر بسا لیا اور مجھے اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ میں تو اللہ کی اس رضا پر بہت خوش ہوں۔ یہ جواب کسی کے لیے بھی متوقع نہیں تھا۔ سب عورتیں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ مگر بیٹی، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک اور عورت بولی۔ کون کیا کرتا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ حافظہ رقیہ نے اسے سکون سے جواب دیا۔ میرا کام صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ آپ سب بیٹھیں، میں آپ کے لیے شربت لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور پیچھے عورتیں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ جب وہ سب ان کے گھر سے باہر نکلی تو حیرت اور شکوک کی ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ دیکھا تم سب نے؟ آنکھ میں ایک آنسو نہیں تھا، فرزانہ نے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں تو کہتی ہوں یہ خود ہی چاہتی تھی کہ طلاق ہو جائے، ایک اور عورت نے اپنی رائے دی۔ تبھی تو اتنی خوش ہے، ہمیں ہی بیچاری پر ترس آ رہا تھا۔ سائمہ نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی، نہیں، شاید یہ ان کا صبر ہے، وہ اللہ والی ہیں، اس لیے ہر حال میں شکر کرتی ہیں۔ صبر اور چیز ہے اور خوشی منانا اور چیز، فرزانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دال میں کچھ کالا تو ہے۔ اس واقعے کے بعد حافظہ رقیہ کی عبادتیں اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتی، دن میں روزے رکھتی۔ دنیا سے ان کا تعلق جیسے بس ان بچوں کو پڑھانے کی حد تک ہی رہ گیا تھا۔ جس گھر میں وہ رہ رہی تھیں وہ ان کے والدین کا تھا، جن کی وہ اکلوتی اولاد تھے، اس لیے انہیں مالی طور پر کوئی فکر نہیں تھی۔ مگر طلاق کے اس واقعے نے محلے والوں کے دل میں ان کی شخصیت کے بارے میں ایک نیا ناقابل فہم سوال کھڑا کر دیا تھا۔ وہ عورت جو پہلے صرف نیک اور پرہیزگار تھی، اب وہ نیک، پرہیزگار اور انتہائی پراسرار بھی بن چکی تھی۔ طلاق والے واقعے کو بھی اب کچھ ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک دن عائشہ جب پڑھ کر گھر واپس آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بہت خاموش تھی۔ عام طور پر وہ آتے ہی چہکنا شروع کر دیتی تھی، مگر آج وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سائمہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میری بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عائشہ نے نام میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ باجی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں ابا، باجی نے کچھ نہیں کہا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں باجی کو کیا ہو گیا ہے، وہ آج نماز پڑھنے کے بعد بہت زیادہ رو رہی تھی۔
میں اور سائمہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سائمہ کے چہرے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ رو رہی تھی؟ سائمہ نے پوچھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں امی، عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ میں اپنا سبق یاد کر کے بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جا نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور اتنا رو رہی تھیں کہ ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ عائشہ ایک لمحے کو رکی، جیسے کچھ یاد کر رہی ہو، پھر بولی، ابا، وہ اللہ میاں سے کہہ رہی تھیں، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ جیسے گناہ گار اس دنیا میں کوئی نہیں، تو مجھے معاف کر دے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گی۔ ابا، باجی تو اتنی نیک ہے، وہ تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتی، پھر وہ خود کو اتنا بڑا گناہ گار کیوں کہہ رہی تھی؟ عائشہ کا یہ سوال ایک تیر کی طرح ہمارے دلوں میں لگا۔ جو شکوک و شبہات محلے والوں کی باتوں نے پیدا کیے تھے وہ ایک دم سے سر اٹھانے لگے۔ سائمہ نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو محلے کی ہر عورت کی زبان پر تھا۔ کہیں ان باتوں میں کوئی سچائی تو نہیں؟ میں نے خود کو سنبھالا اور بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے ذہن میں اس کے استانی کا مقدس تصور تھا۔ میں اسے ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے سچے اور نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں۔ وہ جتنی بھی عبادت کر لیں انہیں لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں روتے ہیں اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تمہاری باجی بھی اللہ کی ایسے ہی نیک بنتی ہے، اس لیے وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ میری بات سن کر عائشہ تو مطمئن ہو گئی اور کھیلنے کی چلی گئی، لیکن میرے اور سائمہ کے دل میں ایک بے چینی کی لہر چھوڑ گئی۔ جب ہم کمرے میں اکیلے تھے تو سائمہ بولی، مجھے تو عجیب سا خوف آنے لگا ہے۔ پہلے طلاق پر وہ خوشی اور اب اس طرح گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگنا۔ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، کوئی تو ایسا راز ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھورنے لگا۔ حافظہ رقیہ کا پرنور چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ سائمہ، ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ ذرا اس عورت کے بارے میں سوچو، اللہ نے اسے سالوں تک اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ اس نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آنے دیا۔ اس کے شوہر نے بغیر کسی قصور کے اسے چھوڑ دیا، اس نے وہ غم پہ مسکرا کر برداشت کر لیا۔ اس نے کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا، اور ان تمام صبر کے امتحانات کے بعد بھی وہ اللہ کے حضور جھک کر روتی ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں رکا اور سائمہ کی طرف مڑا، اور ایک ہم ہے جنہیں اللہ نے بن مانگے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی ہماری زبان پر ہر وقت شکوے شکایتیں رہتی ہیں۔ اس عورت کے اندر جتنا صبر ہے اس کا ایک ذرا بھی ہمارے اندر نہیں۔ شاید ہم اس کے آنسوں کو اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ وہ بندگی اس مقام پر ہے جہاں ہم جیسے دنیا دار لوگ پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری باتوں نے سائمہ کو بھی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے، اگرچہ میرے دلائل نے ایک منطقی تصویر پیش کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس عورت کی شخصیت ایک ایسا معمہ بن چکی تھی جسے سلجھانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن آج ایسا محسوس ہوا جیسے ہم اس کی سمندر جیسی شخصیت کا ایک قطرہ بھی نہیں جانتے تھے، اور یہی لا علمی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ عائشہ کے اس بات کو 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ جمعرات کا دن آ گیا۔ وہ صبح معمول کے مطابق اپنی سہیلیوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے حافظہ رقیہ کے گھر گئی۔ اس کا ذہن ابھی تک اپنے استانی کے آنسوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج وہ باجی سے پوچھے گی کہ وہ کیوں رو رہی تھی، اور انہیں بتائے گی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی باجی ہیں۔ بچے ہنستے کھیلتے اس بند دروازے تک پہنچے جس کے پیچھے علم کا نور ان کا منتظر ہوتا تھا۔ ایک بچی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ باجی، ہم آ گئے۔ اندر سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے پھر دستک دی، اس بار تھوڑا زور سے، باجی دروازہ کھولیں۔ مگر اندر ایک گہرا پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حافظہ رقیہ ہمیشہ وقت کی پابند تھی، بلکہ وہ تو اکثر بچوں کے آنے سے پہلے دروازہ کھول کر ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ عائشہ اور دوسری بچیوں نے مل کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور آوازیں لگانے لگی۔ ان کی آوازیں سن کر آس پڑوس کے دروازے کھلنے لگے۔ فرزانہ اپنے گھر سے نکلی۔ کیا ہوا بچوں، کیوں شور مچا رہے ہو؟ آنٹی، باجی دروازہ نہیں کھول رہی، ایک بچی نے پریشانی سے کہا۔ فرزانہ نے آگے بڑھ کر خود دستک دی۔ رقیہ بہن، خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جب اندر سے پھر بھی کوئی جواب نہ آیا تو اب سب کے دلوں میں کنجانہ خوف پیدا ہونے لگا۔
سائمہ بھی آوازیں سن کر باہر آ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں محلے کی کافی عورتیں اور مرد وہاں جمع ہو گئے۔ ہر چہرے پر تشویش تھی، کہیں طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ ہاں، اکیلی جان ہے، اللہ خیر کرے۔ کچھ مردوں نے دروازے کو دھکا دینے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے مضبوطی سے بند تھا۔ جب کافی دیر تک پکارنے اور دستک دینے کے باوجود اندر سے کوئی آہٹ نہ آئی تو محلے کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اب دروازہ توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں بھی اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ شور سن کر باہر آیا اور ساری صورتحال دیکھ کر وہیں رک گیا۔ میں اور محلے کے 2-3 اور جوانوں نے مل کر کندھوں سے دروازے پر پوری قوت سے ضربے لگانا شروع کر دی۔ لکڑی کے چرچرانے کی آوازوں کے ساتھ 2-3 زوردار دھماکوں کے بعد آخرکار کنڈا ٹوٹ گیا اور دروازہ دھڑام سے اندر کی جانب کھل گیا۔ ایک لمحے کو سب ساکت رہ گئے۔ اندر وہی لبان کی مانوس مہک اور وہی پرسکون خاموشی تھی، مگر آج یہ خاموشی بہت بھیانک اور وحشت ناک لگ رہی تھی۔ عورتیں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سائمہ اور فرزانہ سب سے آگے تھی۔ رقیہ بہن، سائمہ نے کانپتی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ سب ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ کمرے کا منظر دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ حافظہ رقیہ اپنی چارپائی پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی سکون تھا، آنکھیں بند تھیں جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہوں۔ ان کا ایک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا تھا۔ رقیہ، فرزانہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ان کی ٹھنڈی یخ جلد کو چھوا، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ فضا میں گونجے اور گھر کے باہر کھڑے ہجوم پر جیسے بجلی بن کر گرے۔ حافظہ رقیہ وفات پا چکی تھی۔ پل بھر میں پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی سکتے اور صدمے کی حالت میں تھا۔ جو عورتیں کل تک ان کے بارے میں جانا پھوسی کر رہی تھیں، آج سب سے اونچی آواز میں بیان کر رہی تھیں۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ہائے اللہ، کیسی نیک عورت تھی، بڑی صبر والی تھی، چہرے سے ہر وقت نور ٹپکتا تھا۔ ایسی عورتیں تو جنتی ہوتی ہیں۔ ہر طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ گھر لوگوں سے بھر گیا۔ شہر میں ان کے جو چند دور کے رشتہ دار تھے انہیں اطلاع کر دی گئی۔ اس سارے ہجوم، شور اور رونے دھونے کے بیچ میری بیٹی عائشہ کونے میں چپ چاپ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور الجھن تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی مگر پھر رک جاتی۔ میں اس وقت باقی مردوں کے ساتھ مل کر غسل اور کفن دفن کے انتظامات میں مصروف تھا۔ اچانک عائشہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ابا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ابا، میری بات سنیں، باجی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرا دل غم سے بوجھل اٹھا۔ بیٹا، اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، دیکھ نہیں رہی ہو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نرمی سے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں ابا، یہ بہت ضروری ہے، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مٹائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ مر جائیں تو، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک آدمی نے مجھے آواز دی، نوید بھائی، ذرا یہاں آئیں۔ میں عائشہ کو وہیں چھوڑ کر اس آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیٹی جو بتانے کی کوشش کر رہی تھی وہ صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک ایسی وصیت تھی جو کچھ ہی دیر میں ہم سب کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی تھی۔ میت کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا۔ حافظہ رقیہ کا چہرہ کفن میں بھی اتنا پرسکون اور منور لگ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ چند لمحوں کے لیے وہاں موجود ہر شخص کے دل میں یہی خیال آیا کہ ایسی موت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ان کے چند دور پر ایک رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے مگر سارے انتظامات محلے والے ہی کر رہے تھے کیونکہ وہ سب کے لیے اپنی تھی۔ مسجد میں نماز جنازہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ امام صاحب اور محلے کے بزرگوں نے آواز دی، بھائیو، جنازہ اٹھانے کی تیاری کرو، دیر ہو رہی ہے۔ میں، امام صاحب اور 2 اور مضبوط جوان آگے بڑھے اور بسم اللہ پڑھ کر چرپائی کے پائے پکڑے۔ جیسے ہم نے جنازہ اٹھانے کے لیے زور لگایا، ایک عجیب و غریب واقعے نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ جنازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ شاید ہم ٹھیک سے زور نہیں لگا پا رہے تھے۔ یا علی، ایک ساتھ زور لگاؤ بھائیوں، امام صاحب نے کہا۔ ہم نے دوبارہ اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ پٹھوں میں کھچاؤ پڑ گیا، چہرے پسینے سے تر ہو گئے، مگر چرپائی زمین پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے وہ سیسا پلائی دیوار کا حصہ ہو۔ کیا بات ہے، اٹھ کیوں نہیں رہا؟ مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی۔
یہ منظر دیکھ کر کچھ اور لوگ مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اب 8 ہاتھ چرپائی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر 10، پھر 12، مگر نتیجہ وہی تھا۔ جنازہ اس قدر بھاری تھا کہ اسے ہلانا بھی ناممکن تھا۔ اب لوگوں کے چہروں سے غم اور افسوس کے تاثرات مٹنے لگے اور ان کی جگہ خوف اور حیرت نے لے لی تھی۔ جو لوگ چند لمحے پہلے حافظہ رقیہ کے پرہیزگاری کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں شکوک کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ رونے کی آوازیں تھم چکی تھیں اور ایک بھیانک سناٹا چھا گیا تھا جسے صرف ہماری بھاری سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ خدایا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ ایک بزرگ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ مجمع میں کھڑی عورتوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ جو کل تک ان سے حسد کرتی تھی، آج انہیں اپنی بدگمانیوں کو سچ ثابت کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی۔ فرزانہ کی زہریلی سرگوشی سائمہ کے کانوں تک پہنچی۔ نیک لوگوں کا جنازہ تو پھول کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے، یہ تو پہاڑ کی طرح بھاری ہے۔ نہ جانے کتنے گناہوں کا بوجھ لے کر مری ہے۔ توبہ توبہ، ہم تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکا کھا گئے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے کیا گل کھلاتی تھی۔ دوسری عورت نے لقمہ دیا۔ یہ باتیں اب صرف سرگوشیاں نہیں رہی تھیں، بلکہ بلند آواز میں کہی جانے لگی تھیں۔ وہ لوگ جو اس کی میت پر غمزدہ تھے، اب اسی میت کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک انجانے خوف نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے شوہر کو سب برا کہتے تھے۔ کوئی بولا، لگتا ہے اصل قصور اسی کا تھا۔ شوہر نے ٹھیک ہی کیا جو اسے چھوڑ دیا، شاید اسی لیے طلاق پر اتنی خوش تھی۔ سوچا ہوگا اب تو میں بالکل آزاد ہوں۔ ہر ایک بات زہر میں بجھے تیر کی طرح میرے دل میں لگ رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس عورت کے سالوں کی ظاہری نیکی، صبر اور عبادت تھی، اور دوسری طرف یہ ناقابل یقین مفوق الفطرت منظر تھا۔ میرا ایمان اور میری عقل ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ کیا یہ سب واقعی ایک ڈھونگ تھا؟ کیا وہ نورانی چہرہ ایک ماسک تھا جس کے پیچھے کوئی بھیانک گناہ گار چھپا تھا؟ اب 40 کے قریب مرد اس چرپائی کو اٹھانے کی کوشش کر کے ہار مان چکے تھے۔ وہ سب پسینے میں شرابور ہامتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ جنازہ زمین پر اسی طرح رکھا تھا جیسے وہ اس دنیا کا بوجھ نہیں بلکہ کائنات کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہو۔ لوگوں کا خوف اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کئی لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے کھسکنے لگے۔ وہ اس جگہ سے، اس میت سے اور شاید خدا کے اس غضب سے دور بھاگنا چاہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا صحن خالی ہونے لگا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتا اور وہاں سے نکل جاتا۔ جن رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی خوف سے پیلے پڑ چکے تھے اور دیوار سے جا لگے تھے۔ اس قیامت خیز منظر، اس بھاگتے ہوئے ہجوم اور اس حقارت کے عالم میں اچانک میری بیٹی عائشہ، جو اب تک ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی، لوگوں کو چیختی ہوئی آگے بڑھیں۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سے ضد اور یقین تھا۔ ابا، ابا رک جائے، وہ پوری قوت سے چیخے۔ اس کی آواز اس خوفناک سناٹے میں گونج اٹھی۔ بھاگتے ہوئے لوگوں کے قدم رک گئے۔ سب نے پلٹ کر اس چھوٹی سی بچی کی طرف دیکھا۔ ابا، میری بات مانیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ باجی کو کہیں اور مت لے کر جائیں، انہیں مت اٹھائیں، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ باجی گناہ گار نہیں ہے، وہ بہت نیک ہے۔ سب لوگ سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ ابا، وہ روحانسی ہو کر بولی، میری باجی کو یہیں دفنا دو، اسی گھر کے صحن میں، ان کی میت کو باہر نہ لے جائیں۔ اس کی یہ بات ایک دھماکے کی طرح تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ ایک ایسے جنازے کو جسے زمین چھوڑنے کو تیار نہیں، اسے اسی گھر میں دفنانے کی بات کرنا پاگل پر نہیں تو اور کیا تھا؟ مگر اس کی آواز میں جو یقین تھا اس نے سب کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عائشہ کی چیخ اس قیامت خیز سناٹے میں گونج بن کر ٹھہر گئی۔ بھاگتے ہوئے لوگوں کے قدم وہیں تھم گئے۔ سب نے پلٹ کر اس ننھی سی جان کی طرف دیکھا جو ہجوم کے سامنے اپنے باپ کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہر کوئی بھول گیا تھا کہ وہ ایک مفوق الفطرت منظر سے خوف زدہ تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز اب میری بیٹی تھی۔ یہ بچی صدمے سے ہوش میں نہیں رہی۔ مجمع میں سے کسی نے کہا، اسے اندر لے جاؤ۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کر شفقت سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر اس کے لہجے میں ایک چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ امام جی، یہ میری باجی کی خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، خدا کے لیے بس ایک بار میری بات مان لیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔
اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی آواز میں جو سچائی اور یقین تھا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ لوگ اب اسے بچپنا اور دیوانگی کہہ رہے تھے، مگر زیادہ تر کے دلوں میں یہ خیال ابھرنے لگا تھا کہ جس معاملے کی ابتدا ہی ہماری عقل سے ماورا ہے، ہو سکتا ہے اس کا انجام بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو کندھوں سے تھاما۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ابا، باجی کی روح ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر کا سارا خوف اور شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ میں نے امام صاحب کی طرف دیکھا۔ امام صاحب، جب قدرت کا معاملہ ہماری منطق سے باہر ہو چکا ہے تو شاید اس بچی کی بات ہی کوئی حکمت پوشیدہ ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک لمحے کی گہری خاموشی کے بعد امام صاحب نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، جیسا یہ بچی کہتی ہے ویسا ہی کرو، گھر کے صحن میں قبر کھودنے کا انتظام کرو۔ یہ سنتے ہی چند نوجوان آگے بڑھے اور پھاوڑے اور کدال لے آئے۔ گھر کے کونے میں جہاں ایک چھوٹا سا کچا حصہ تھا، قبر کی کھدائی شروع ہوئی۔ ہر کدال کی ضرب پر لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ سب کی نظریں اس گڑھے پر جمی تھی۔ ہر کوئی کسی انہونی کا منتظر تھا۔ ابھی قبر بمشکل 2-3 فٹ ہی گہری ہوئی تھی کہ ایک معجزہ رونما ہوا۔ مٹی کی سوندھی خوشبو کے بجائے اس گڑھے میں سے ایک ایسے روح پرور، دل نشین اور شیریں مہک اٹھنا شروع ہوئی جو مشک و عنبر کو بھی مات دے رہی تھی۔ یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ چند ہی لمحوں میں پورے گھر اور پھر پوری گلی میں پھیل گئی۔ جو لوگ خوف سے دور کھڑے تھے وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کر کے کھنچے چلے آئے۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ ایک آدمی نے حیرت سے کہا۔ یہ تو جنت کی خوشبو لگتی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت اور عقیدت سے پھیل گئیں۔ جو زبانیں چند لمحے پہلے اس میت پر تہمت لگا رہی تھیں، اب ان پر بے اختیار اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فضا نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھی۔ لوگوں کا خوف اپنے دامت اور پشیمانی میں بدل رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب قبر تیار ہو گئی تو امام صاحب نے کہا، اب جنازہ اٹھاؤ۔ میں اور وہی جوان جو پہلے ہار مان چکے تھے دوبارہ آگے بڑھے۔ ہمارے دلوں میں ڈر تھا، مگر اب اس ڈر پر امید غالب آ چکی تھی۔ ہم نے بسم اللہ پڑھ کر جیسی چرپائی کے پاؤں کو چھوا اور اٹھایا تو ہم سب حیرت سے اچھل پڑے۔ وہ جنازہ جو 40 مردوں سے نہیں ہل رہا تھا، اب اس کا وزن ایک پھول سے بھی کم محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے ہم نے کوئی جسم نہیں بلکہ محض پروں کا ایک ڈھیر اٹھایا ہو۔ ہمارے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ یہ دوسرا معجزہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے اور اپنے گناہوں اور بدگمانیوں کی معافی مانگنے لگے۔ ہم نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اس اللہ کی ولیہ کو اس کے آخری آرام گاہ میں اتارا، اس کی اپنی خواہش کے مطابق اس کے اپنے گھر میں، جہاں سے ہمیشہ قرآن کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے تھے، ہر شخص کی نظر میری بیٹی عائشہ پر تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا۔ دعا کے بعد امام صاحب خود عائشہ کے پاس آئے اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ بیٹی، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب ہمیں بتاؤ، تم یہ سب کیسے جانتی تھی؟ کیا راز تھا تمہارے اور تمہاری استانی کے درمیان؟ سارا مجمع دم سادے میری بیٹی کا جواب سننے کو بےتاب تھا۔ عائشہ نے اپنے آنسو بھری آنکھوں سے پہلے اپنی باجی کی تازہ قبر کو دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ جب باجی کے طلاق کے کاغذ آئے تھے، اس نے کہنا شروع کیا تو ایک دن میں نے انہیں اداس دیکھا۔ میرے پوچھنے پر وہ بولی کہ میں اس بات پر اداس نہیں کہ دنیا کا ساتھ چھوٹ گیا، بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ آخرت کا سفر کیسا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ باجی، آپ تو اتنی نیک ہیں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہا، عائشہ، میرے لیے کام کرو گی؟ میں نے کہا، باجی، آپ جو کہیں گی۔ تو انہوں نے کہا، جب میں مروں گی تو میری قبر میرے اسی گھر میں کھدوانا اور اس گھر کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کی آوازوں سے آباد رکھنا۔ میں اپنی قبر وہاں بنوانا چاہتی ہوں جہاں ہر وقت قرآن کی آواز ہو، تاکہ میری روح بھی اس روشنی سے فیض یاب ہو سکے، اور جو بچے یہاں قرآن پاک پڑھیں گے ان کی دعائیں میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ قرآن سکھانے والا مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن میرے بڑھائے ہوئے بچے جب دوسروں کو پڑھائیں گے اور میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو میرا اللہ مجھے ضرور بخش دے گا۔ عائشہ کی زبان سے یہ وصیت سن کر وہاں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ عورت جسے وہ گناہ گار سمجھ رہے تھے، وہ تو اپنی موت کے بعد کی زندگی اور اپنی مغفرت کے لیے ایسی منصوبہ بندی کر کے گئی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سب لوگ اب شرمندگی اور ندامت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عائشہ کی زبان سے حافظہ رقیہ کی وصیت کے الفاظ ادا ہوئے تو جیسے پورے مجمع پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔
وقت جیسے تھم گیا اور ہر شخص اس ننھی بچے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے سچائی کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کی اس گہری خاموشی کو اجتماعی سسکیوں اور راہوں نے توڑا۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے اپنی تنگ نظری اور بدگمانی کی بنا پر اس نیک خاتون کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے، اب ندامت اور شرمندگی کے ناقابل برداشت بوجھ تلے دبے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ فرزانہ جو سب سے زیادہ بدگمانی کا شکار تھی، دھڑام سے زمین پر بیٹھی اور اس تازہ قبر کی مٹی کو چھو کر بیان کرنے لگی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کیسے گناہ گار ہیں کہ تیری ایک نیک اور مقرب بندی کو پہچان نہ سکے۔ ہم نے اس پر کتنا بڑا بہتان باندھا۔ اس کی آواز میں اتنی شرمندگی تھی کہ سننے والوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہ صرف فرزانہ کی کیفیت نہیں تھی بلکہ وہاں موجود ہر مرد اور عورت کا یہی حال تھا۔ بڑے بڑے مضبوط مرد جو حد مشکل میں خود کو سنبھالے رکھتے تھے آج بچوں کی طرح بلک رہے تھے۔ ان کے آنسوں میں صرف افسوس نہیں بلکہ اپنے گناہ کا اعتراف، اپنی جہالت پر ماتم اور سزیم عورت کی حکمت اور دور اندیشی پر رشک بھی شامل تھا۔ ہم دنیا کے فانی رشتوں اور جھوٹی اناؤں میں الجھے رہ گئے اور وہ اللہ کی ولیہ چپ چاپ اپنے آخرت کی ابدی کھیتی تیار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب سب پر یہ راز کھل چکا تھا کہ اس کا جنازہ اس لیے بھاری نہیں تھا کہ اس پر گناہوں کا بوجھ تھا، بلکہ اس لیے وزنی تھا کہ قدرت کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ اس کی امانت کو اس کی پسندیدہ اور منتخب کردہ جگہ کے علاوہ کہیں اور سپرد خاک کیا جائے۔ وہ زمین بھی اسے اپنے سے جدا کرنے پر راضی نہ تھی۔ امام صاحب نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی آواز بھی جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں جو دعا کروائی اس میں صرف میت کے لیے درجات کی بلندی نہیں بلکہ ہم سب زندہ لوگوں کے گناہوں، ہماری بدگمانیوں، ہمارے تکبر اور ہمارے بہتانوں کی معافی بھی شامل تھے۔ اس دن ہر شخص نے سچے دل سے توبہ کی اور اجتماعی طور پر یہ سبق سیکھا کہ انسان کا ظاہر اور اس کے حالات دیکھ کر کبھی اس کے باطن کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کے حال اور نیتوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ اس واقعے کے بعد محلے کی فضا ہی بدل گئی۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض جیسے دھل گیا تھا۔ حافظہ رقیہ کا گھر اب ایک عام گھر نہیں رہا تھا بلکہ ایک مقدس مقام کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ اس کے در و دیوار سے اٹھنے والی خوشبو کئی دنوں تک پوری گلی کو مہکاتی رہی، جیسے فرشتوں نے وہاں اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ ایک ہفتے بعد میں نے حافظہ رقیہ کے ان چند دور کے رشتہ داروں اور محلے کے معززین کو اپنے گھر پر جمع کیا۔ ان کے رشتہ داروں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نوید بھائی، اس گھر پر اب ہمارا کوئی حق نہیں، یہ گھر اب اللہ کا ہے اور اس کی نیک بندی کی امانت ہے۔ اس کی جو وصیت تھی اسے پورا کرنا اب ہم سب کا فرض ہے۔ میں نے سب کے سامنے اپنی تجویز رکھی کہ میں اپنی اسکول کی نوکری کے ساتھ ساتھ اس گھر کو باقاعدہ ایک مدرسے کی شکل دینا چاہتا ہوں جہاں ہمیشہ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ میں نے مدرسے کا نام مدرسہ رقیہ لبنات تجویز کیا تاکہ اس عظیم علماء کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ سب نے نہ صرف بخوشی اس بات سے اتفاق کیا بلکہ ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کا عہد کیا۔ آج اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ حافظہ رقیہ کا وہ سادہ سا گھر اب ایک پر رونق مدرسہ بن چکا ہے۔ اس کی دیواروں پر نیا رنگ و روغن ہو چکا ہے، کمروں میں بچوں کے پڑھنے کے لیے صاف ستھری دریاں اور رحلیں بچھی ہیں، لیکن اس کے صحن میں موجود وہ سادہ سی قبر آج بھی ویسی ہی ہے۔ وہ قبر پر آنے والے کو خاموشی سے ایک ہی درس دیتی ہے کہ نیکیاں، صبر اور سچے ارادے کبھی فنا نہیں ہوتے۔ میری بیٹی عائشہ نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا اور اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ آج وہ اسی مدرسے میں سب سے سینئر استانی ہے۔ جب وہ بچوں کو پڑھاتی ہے تو اس کے لہجے میں مجھے حافظہ رقیہ کی وہی شفقت اور محبت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی شفیق باجی کے علم کی روشنی کو نسل در نسل منتقل کر رہی ہے۔ کبھی کبھی شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس کی سنہری کرنیں مدرسے کے صحن کو منور کرتی ہیں، میں وہاں ایک کرسی پر بیٹھ کر بچوں کو بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے سنتا ہوں۔ میری نظر بے اختیار اس قبر پر پڑتی ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے وہ قبر نہیں بلکہ نور کا ایک بہتا ہوا چشمہ ہے جہاں سے سکون اور ہدایت کی لہریں پھوٹ رہی ہیں۔ اصل معجزہ جنازے کا بھاری ہونا یا قبر سے خوشبو کا آنا نہیں تھا۔ اصل معجزہ تو ان تمام پتھر دلوں کا موم ہو جانا اور اس پوری بستی کی سوچ کا بدل جانا تھا۔ وہ عورت مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ اس نے اپنا جسم مٹی کو، اپنی روح اللہ کو اور اپنی تعلیم و تربیت ہم سب کو ایک لفانی میراث کے طور پر سونپ دی تھی۔ اس کا گھر اب صرف اینٹ اور گارے کی عمارت نہیں بلکہ روشنی کا ایک ایسا بلند مینار تھا جو رہتی دنیا تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو نیکی، صبر اور اللہ پر کامل یقین کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ اور یہی اس کی اصل جیت تھی، ایک ایسی جیت جس کا چرچا زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہو رہا تھا۔
جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔